فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس کو فائر ہوں۔ مارے، وہ زخمی ہوا، جس وقت محافظ تو اس نے بھی پیچھے سے فائرنگ کی۔ السلام علیکم ناظرین اس وقت یہاں پر موجود ہے جہاں پر آج ہی جمعے کے نماز کے وقت یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، امام بارگاہ کے باہر ہی یہ موجود ہے۔ عقب میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی حیدر شیرازی صاحب موجود ہے، جو وہ صحافی ہے جو سب سے پہلے یہاں پہ پہنچے تھے۔ ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہے، ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی تک کیا ڈیٹیلز ہے اور کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ شیرازی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سب سے پہلے یہاں پہ پہنچ چکے تھے، کیا ڈیٹیلز ہے اور ابھی تک کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھا جب وہاں ایک شخص کی کال آئی، ایک دوست کو، اس نے کہا کہ دھماکہ ہوا ہے، میں یہاں مسجد میں موجود ہوں اور یہاں جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو زخمی ہو گئے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس دوران جو ہی میں نے یہ سنا تو فوری میں نے اس سے کہا کہ یہ کہاں ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ترلائی اسلام آباد، یہ بھاراکو سے آگے، یہاں اسلام آباد راول ٹون سے آگے آئیں تو یہاں آپ کو نظر آئے گا۔ تو جب میں نے ان سے اطلاعات لی تو وہاں سے پھر میں ان سے معلومات فوری میں ادھر سے نکل آیا۔ مجھے یہاں تقریباً 13 14 منٹ لگے ہیں پہنچتے ہوئے۔ تو جب میں یہاں پہنچا تو میرے آگے آگے یہاں آئی جی اسلام آباد بھی انٹر ہو رہے تھے یہاں امام بارگاہ میں۔ جب میں یہاں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگ رو رہے تھے، دکھ کی حالت میں تھے، اب ڈیڈ باڈیز کو اٹھا رہے تھے، زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ آپ میرے عقب میں جو دوست یہاں سے دیکھیں تو یہ امام بارگاہ ہے۔ ذرا ہم ہٹ کے بھی اگر دکھا دیں تو ذرا لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہ یہاں سے جو امام بارگاہ ہے، مین گیٹ ہے، مین گیٹ جہاں پولیس نظر آ رہی ہے، اس سے اندر جائیں تو 30 میٹر کے فاصلے پہ اصل مرکزی دروازہ ہے جو داخلی دروازہ ہے امام بارگاہ کا۔ جس وقت وہاں سے انٹر ہوں تو آگے صحن ہے ایک، وہ 30 میٹر لمبا، 20 میٹر چوڑا ہے۔ اس کے بعد سامنے امام بارگاہ ہے، 3 منزلہ امام بارگاہ، یعنی پہلے امام بارگاہ، اس کے بعد صحن، اس کے بعد سیکیورٹی ٹیم۔ یہ دہشت درد گرد جب معذرت کے ساتھ یہاں پہنچا تو اس نے سب سے پہلے گیٹ پہ موجود محافظوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس کو فائر مارے، وہ زخمی ہوا، جس وقت محافظ تو اس نے بھی پیچھے سے فائرنگ کی، لیکن اتنی دیر میں وہ ان کو زخمی کر کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی یہاں سے اندر داخل ہوا تو اس کے بعد آگے 30 میٹر کا یہ جو راستہ تھا اس نے دوڑ کر طے کیا اور اس کے پیچھے بھی فائر کیے گئے تاکہ اس کو وہیں مارا جا سکے، لیکن اتنی دیر میں وہ گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ جو ہی گیٹ تک پہنچا اس کے پاس اور کوئی موقع نہیں تھا۔ نماز پڑھنے والے یعنی شاہدین بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ سجدے میں تھے، تو سجدے میں ابھی تھے ہی کہ اس نے اپنے آپ کو گیٹ پہ ہی اڑا دیا۔ یہ گیٹ بڑا تھا، 3 منزلہ عمارت کا یہ مرکزی گیٹ تھا جو تقریباً 14 فٹ چوڑا اور 17 18 فٹ یہ اونچائی اس کی تھی۔ اس گیٹ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ مجھے آج بڑا دکھ ہو رہا تھا، جس وقت میں انٹر ہوا تو نیچے انسانی جسم کے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تقریباً 15 سے 20 ڈیڈ باڈیز میں نے خود دیکھی، اور آئی جی اسلام آباد خود وہ ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے تھے۔ وہ وہاں ابھی جو اطلاع ملی وہ اس لیے جلد بھی پہنچے تھے کہ وہاں آئی جی اسلام آباد کے جو کزن ہیں ان کا بیٹا بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ اکلوتا بیٹا تھا، اچھا۔ اور اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر جو یہاں امام بارگاہ میں جو امام تھے انہوں نے اپنے جو یہاں آئے ہوئے تھے ان کے نمازی اور جتنے بھی وہاں ان افراد تھے ان کو اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ دہشت گردی ہوئی ہے اور ہم قربانیاں دینے والوں میں سے ہیں، اور اس وقت آپ تمام سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کریں، اور آپ یہاں سے اس وقت جو ڈیڈ باڈیز کو لے جایا جا رہا ہے، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ زخمی ہے، تو لہٰذا آپ فوری ہسپتالوں میں پہنچیں تو وہاں پر جا کر خون دیں۔ وہ تمام افراد فوری طور پر امام بارگاہ سے باہر نکلے اور وہ روانہ ہو گئے پمس ہسپتال کی طرف، پولی کلینک کی طرف، یہاں دیگر ہسپتال ہیں۔ پیچھے انہوں نے جو دہشت گرد تھا اس کا سر وہاں سے ملا، اور اس کے علاوہ اب وہاں جو بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں تھیں وہاں سے جو فرانزک کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا تھا وہ کلیکٹ کیا گیا، اور میں نے وہاں پر خود وہ رائفل جو تھی اس کی یا جس سے فائرنگ کی گئی اس کی گولیوں کے خول میں نے دیکھے ہیں اچھا۔ جو اندر تھے، وہ خول انہوں نے اٹھائے ٹیموں نے اور وہ لے کے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایمبولینس تھی جس میں بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ خودکش حملہ آور جو تھا
اس کے اعضاء کو اکٹھا کر کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اب تمام افراد یہاں آ رہے ہیں، وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ہوا یہ کیا، لیکن ایک تکلیف دہ سانحہ تھا شیراز صاحب جو یہ آج ہوا۔ بتائیے گا کہ کتنے لوگ جو ہے شہید ہوئے، کتنے لوگ اس وقت تک جو ہے جو معلومات ہے وہ کتنے لوگ زخمی ہیں اس وقت؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق آفیشیل رپورٹ میں کر رہا ہوں 31 کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ زخمی بھی زیادہ ہیں، اتنے ہی زخمی ہیں، لیکن جو ہاسپٹل سے ہمارے سورس ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ تعداد بڑھ سکتی ہے تینوں ہسپتالوں میں، اور یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور راولپنڈی کے جو ہمارا جڑواں شہر ہے اس میں بھی یہ ایمرجنسی نافذ کی گئی، لیکن میرے لیے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ شہر کے مرکزی راستے سے تھوڑا سا گلی کے اندر اتریں تو اندر پیچھے آبادی ہے، آبادی کے اندر یہ امام بارگاہ تھی، یعنی وہ شخص جو حملہ آور تھا، جس طرح کا اس نے اٹیک کیا، پہلے فائرنگ کی، اندر سے دوڑتا ہوا مرکزی گیٹ تک پہنچا، یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ پہلے آ کر اس آبادی میں سے دیکھ کے ہر چیز گیا تھا، اس نے پھر اس کا امام مطلب یہ ہے بارگاہ کہ کے کچھ اندر بھی آیا، شاید یہ بھی ہو تو سکتا ہے کہ شاید اس نے کچھ دنوں سے یہاں پہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے گزرنا ہے، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ ہر چیز طے کر کے پلان کے مطابق آیا تھا، اور آج اس نے جو کارروائی کی، اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہی آئی جی اسلام آباد پہنچے تھے، 7 ایجنسیز کے اہلکار بھی پہنچے، انہوں نے فوری طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی، اور میرے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہو چکی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آ چکی ہیں، اور اسلام آباد پولیس اور ادارے آج شام تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دیں گے۔ شیراز صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ نہیں تھا، اس سے کچھ شاید زیادہ بھی تھے۔ اچھا یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ابھی تو چونکہ آفیشل کو میں نے کوٹ کیا یہ ہوا، لیکن وہاں چند افراد ایسے بھی خود جو عینی شاہدین ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خود یہ دیکھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کا شملہ آور جس کو داخل ہوا اس کے پیچھے 3 افراد تھے جو اس کو اندر پہنچانے کے لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ اب عینی شاہدین کا یہ تو دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے میں کتنے سچائی ہے یہ الگ بحث، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ 2-3 بندے اور تھے جس نے فائرنگ کی، اور اس بندے کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کیا اور اندر تک وہ پہنچ گیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کہ وہ جو فائرنگ کرنے والے تھے وہ کون تھے، کہاں گئے، اس کی اطلاع ابھی تک نہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی شاہدین یہ ایسا ابھی سی ذکر سی ٹی کر وی رہے کیمرہ ہیں، لیکن وہ سی سی ٹی وی سے جو فوٹیج سامنے آئے گی اس سے زیادہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اچھا شیراز صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری جتنی بھی تفصیلات تھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے شیئر کر دی، لیکن ابھی تک کسی نے قبول کیا ہے کہ ہم نے کروایا ہے؟ دیکھیں آج سیکورٹی اداروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ فتنہ الخوارج جسے تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے ان کا ذکر وہ کر رہے ہیں، اور سیکورٹی سورسز کی جانب سے جو اطلاعات آئی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی جانب سے یہ کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں تک آپریشن ہو سکتا ہے، کہاں تک بات ہو سکتی ہے، کلیئر پوزیشن رکھنی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا ناظرین، انشاءاللہ اور بھی اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت شکریہ۔